دیکھیے جی، اٹس اے ہیوج اچیومنٹ. اور جو آپ دیکھ رہے تھے، جو سب نے کہا کہ جی فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس جو تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی. بہت سارے ایسے مراحل تھے جو پاکستان نے تھرو بیک ڈور ڈپلومیسی اور کانسٹنٹ میڈیشن اینڈ فیسیلیٹیشن کا رول ادا کر کے دونوں ممالک کا، دونوں اسٹیک ہولڈرز کے آپس میں کیونکہ جو ریزرویشن دونوں طرف سے آ رہی تھی ان کو اچیویبل بنانا تھا. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے پرائم منسٹر جو ہے ابھی تک دوروں پہ ہیں، تو یہ انہی کی ساری کاوشیں ہیں کہ اب جو وی کین سی کہ دونوں طرف سے لچک دکھائی جا رہی ہے. جو پہلے جس طرح کا جو ایٹماسفیئر تھا، جو اس طرح کی ایک دوسرے سے ڈیمانڈ تھی، ان کے اندر کہیں نہ کہیں کمپرومائز کی ضرورت تھی. اور یہ دونوں طرف سے دونوں اسٹیک ہولڈرز کی طرف جو ہے پاکستان کا جو رول تھا وہ بڑا کامیاب سامنے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے تھے کہ ساتھ ساتھ ہی چائنا، ٹرکی، رشیا، ایجپٹ، یہ سب ممالک جو تھے یہ مل بانٹ کے ان دونوں کے ساتھ ایسی ڈیل بنانا چاہ رہے تھے کہ جو دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آہستہ آنے والے دنوں کے اندر وی آر ہیڈڈ ٹورڈ دی سیکنڈ راؤنڈ از ویل. اور نتیجہ جو ہوگا آپ ابھی سے اینٹیسپیٹ کریں کہ باڈی لینگویج اور آپ کا جو دونوں ہولڈرز کے ریسپانسز ہیں. ٹرمپ کی بھی جس طرح بات ابھی ہو رہی تھی کہ وہ بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی ہم وی آر ریڈی ٹو کمپرومائز، ہم چاہ رہے ہیں کہ چائنا بھی خوش ہو. تو آئی تھنک اٹس اے ہیوج اچیومنٹ اور دا کریڈٹ گوز ٹو جو فور فرنٹ پہ پاکستان نے رول ادا کیا ہے. they will be recognized and acknowledged and given credit for it. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بشرا صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اسٹریٹجیکلی پاکستان کو ان سب مذاکرات کے کامیاب ہونے کا کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کی یو ول سی دیٹ یہ جو رول ہم نے ادا کیا ہے دس ول ٹرانسلیٹ انٹو پاکستان's اکانومی. ابھی اگر آپ بات کرتے ہیں the world is looking at Pakistan differently now. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودیز ہیں وہ بھی ڈیفینس پیکٹ کے حوالے سے جو ان کا رویہ ہے ود یو ایس، یو ول سی کہ اب پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی اس طرح سے ہوگی. ارامکو کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل ریفائنری میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، 8 بلین ویسے آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بھی دیکھیں تو جتنا بھی انٹرنیشنل آپ کا انویسٹر تھا اس کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرائیورٹی واز سیکورٹی. بٹ اب جب یہ سارا دھچکا لگا ہے تو دے آر ری تھنکنگ کہ ویئر شوڈ دے انویسٹ. اور سب سے بڑی جو ہے انویسٹمنٹ وہیں ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو لیڈرشپ پہ، جہاں پہ آپ کو عسکری قیادت پہ. سو بیفور میٹنگ پریزیڈنٹ آف چائنا وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کے معاملات ایسے ہوں سو دیٹ ہی کین ٹیک گڈ کریڈٹ آؤٹ آف اٹ وچ ہی وڈ پروبیبلی. تو اور تھینکس ٹو پاکستان، ہی شوڈ بی تھینکفل ٹو پاکستان وچ ہی از پروبیبلی. وہ ہر بات پہ فیلڈ مارشل کا ذکر کرتے ہیں اینڈ دس شوڈ بی. تو ایک تو پوری دنیا کو بہت ساری چیزیں اس کیس میں سمجھ آ گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان پیس مانگر ہے، وار مانگر نہیں ہے. اور جو وار مانگرز ہیں وہ برہنہ ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت سفر ماتم بچھا ہوا ہے پڑوس کے اندر. اللہ ان کی تکلیف میں کمی عطا فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم جنیوا جیسے پلیسز کو ہولڈ کرنے والے لوگ ہیں. لائک وی ہیو اسلام آباد ناؤ، اٹ از دا نیکسٹ اسٹیشن فار پیس میکنگ. تو اب آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہم نے دنیا کو دے دی ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہیں وہ دوسرے پلیٹ فارمز کا ذکر کرتے ہیں. ٹرکی میڈیشن کے لیے اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے، عمان کرتا ہے، قطر کرتا ہے. وہاں پر ناؤ پاکستان از ون آف دیم. تو یہ بڑی چیز ہے. ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا، ابھی تو ٹویٹ کا سلسلہ اور شروع ہونے والا ہے. اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں. بے شک وہ چین جاتے ایک اسٹاپ بائی کریں، بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی ہیوج. بالکل. اچھا بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جس طرح امریکی میڈیا کی جانب سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کا ایران کے جتنے بھی منجمد $20 ارب ہے وہ بھی جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال سے اس وقت ایران کے پاس ہائی ٹائم ہے وہ اپنے فروزن ایسیٹس کو انفریز کروا لے یا وہ اپنے جتنے بھی سینکشنز ہیں اس پر غور کروا لے؟ پہلے تو میں فروا کی ایک بات کے ایڈیشن میں کہوں گا کہ اللہ ان کی تکلیف کم نہ کرے بلکہ اللہ ان کی تکلیف میں اضافہ کرے، کیونکہ کم ہونے پہ بھی اضافہ تو سب ہو ہی جا رہا ہے. اضافہ کرے کیونکہ وہ باز نہیں آئیں گے. وہ اس وقت تختے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بتائیں جو تختے توے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ دہشت گرد قوم ہے
آپ ان کا उनके मीडिया को मैं नहीं कहता, उनके लोग गोदी मीडिया कहते हैं, खुद बाजार कहते हैं गोबर खाने वाला मीडिया। बहरहाल आप जो सवाल आपने किया है उसका ये है कि वो ऐसे जो है वो डिफ्रीज हो जाएंगे, वो तो बात हो गई है। पाकिस्तान ने जो उनको चीजें पेश की थी उसमें दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट कि आपने ईरान को लिवरेज प्रोवाइड करना है, लेकिन आपको पता है चूंकि वो जो एसेट्स है वो मल्टी लेयर्ड सैंक्शन में है, वो सिर्फ अमेरिकन सैंक्शन के अंदर नहीं है, वो मल्टी, उसको डील करने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो इंशाल्लाह वो मेरा ख्याल ईरान को उसका फायदा हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि शी जिनपिंग ने अमेरिकन चाइनीज प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्रम्प को किया था कि जो कुछ करना है वो 14 मई से पहले करके आना। और कल को आपका ट्रम्प का ट्वीट याद होगा, उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि व्हेन आई गो टू चाइना, शी जिनपिंग साहब जो है वो मुझे ही शुड गिव मी अ बिग बैट हग एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग इट फॉर चाइना। तो चाइना से भी क्रेडिट ले रहे हैं साथ साथ।